السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کو میں یہ بیان کروں گا کہ جنات اور شیاطین سے بچاؤ کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں حدیث سن لیے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دو آدمی آپس میں گالی گلوج کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگیں پھول گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جو کچھ اس پر گزر رہی ہے ختم ہو جائے۔ تو یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں۔ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے کسی پر، جائز ہو یا ناجائز، تو اسے 3 بار ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اگر شیطان کی طرف سے ہے تو اس کا جو غصہ ہوگا وہ نارمل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3282 ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 780۔ سورۃ البقرہ کیونکہ یہ 2.5-3 سپارے کی ہے، اگر کسی گھر میں ہم نے جانا ہے یا کسی سٹور میں جو کئی دنوں سے بند ہے یا کوئی کمرہ ہے، تو میرے بھائیوں وہاں اگر اس طرح کا کوئی شک ہے یا کسی باغ اور باغیچے میں جانا ہے تو ہم 2-2.5 سپارے کی سورۃ البقرہ تو نہیں پڑھ سکتے اس وقت۔ ہاں، اس کی خاص 3 آیات ہیں، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ پڑھ لی جائیں، انشاءاللہ وہاں سے یہ شریر قسم کے نقصان دینے والے شیاطین جنات بھاگ جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ خنزب شیطان ہے، جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ پکڑا کرو اور اپنی طرف سے 3 مرتبہ، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر لیا کرو۔ اللہ سے پناہ کس طرح مانگنی ہے؟ جب نماز کی حالت میں شیطان ہمیں تنگ کرے، وسوسے ہمارے دماغ میں ڈالے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 بار بائیں طرف ایسے منہ کر کے تھو 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 کر دینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ دفع ہو جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3203 ہے یہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطانوں کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ امام الانبیاء ہیں، شیطانوں سے، جنات سے، شریر جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس سے بچنے کے لیے اکثر یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وحمزہ ونفخہ ونفسہ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 658 ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی دراں دازی سے، اس کی پھٹکار سے اور اس کی سحر ترازی سے، کیونکہ یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ رات کو جب نکلتے ہیں تو سوئے ہوئے انسانوں کے اوپر سحر کر دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ فیمیل عورتیں ہیں تو مرد نر جن ہے تو وہ اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرتا ہے، جس کی صورت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ پڑا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جو حرکت کرتا ہے
یا جنی ہے کرتی ہے تو وہ اس کے دباؤ، اس کے وزن کی وجہ سے ہم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور اس وقت ہم بول بھی نہیں سکتے اور ہاتھ پاؤں سے اس کو دفع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت اس نے ہم پر سحر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر کچھ ایمان ہے تو ہم خواب کے اندر ہی یا کہتے ہیں اللہ اکبر، بسم اللہ، یا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کچھ الفاظ ہمارے ادا ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، نفاثات فی العقد۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں وَنَفْسِهِ، یعنی جادو کرنے والیاں یا کرنے والے کے شر سے۔ تو فلق ناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اس کو مسلسل 3 بار پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، تاکہ یہ شریر قسم کے جنات یا جنیاں جو ہیں یہ رات کو سوتے وقت اوپر حملہ نہ کر دیں یا کوئی شرارت نہ کر دیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر رات کو 3 بار پڑھ کے پھونکتے تھے، اور ہاتھ پورے جسم تک جہاں تک پہنچتا تھا ہاتھ پھیرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نے وفات کا قریب وقت آیا، بیمار ہو گئے، تو عائشہ پڑھ کے آپ کا ہاتھ آپ کے اوپر پھیرتی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ دعا اکثر اللہ کے رسول پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان اس قدر بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اتنی دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہ دے، اتنی دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تو شیطان آتا ہے اور جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، سوچیں ڈالتا ہے، اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، جو باتیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ باتیں اسے یاد کراتا ہے، بار بار پرانی باتیں، تاکہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو، حتیٰ کہ اتنے وسوسے اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 289 ہے، اس کی نماز کو اس طرح خراب کرتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ ساری رات شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3275، یعنی آیت الکرسی کے پڑھنے سے ایک محافظ فرشتہ اللہ پاک اس پر اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس آدمی کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اسے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تیرا کام سدھار دیا گیا، تو محفوظ ہو گیا، تو ہدایت پا گیا، اور شیطان اس سے کنی کو اتراتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھنی ہے، اس سے اللہ کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اللہ بسم اللہ پہلے پڑھنی ہے، پھر کہنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان، شریر جنوں اور شریر جننیوں کی پناہ لیتا ہوں، اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں، چلو وران علاقہ ہو وہاں تو ہوں،
घरों के अंदर वॉशरूम बनाए, वहां क्या करते हैं, ये दवा हर वक्त जब हमने पखाना पेशाब करना उस वक्त ये दवा पढ़नी है। एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है कि जिन्नात की नज़र और इंसान की शर्मगाह के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ने से, वो फिर इन मकामात को नहीं देख सकते। ये बिस्मिल्लाह की तासीर है, हदीस में आता है। और दूसरा जो हमने पनाह मांगी शरीर जिन्नों और शरीर जिन्न से, या खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से पनाह मांगी जाती है खाना करते वक्त, पेशाब करते वक्त। मेरे भाइयों, असल में हमने बाज हाजिरों के दरमियान इन जिन्नात से पूछा जो गैर मुस्लिम शरीर जिन्नात होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी खुराक इंसानी पुखाना है, हम इंसान का पुखाना खाते हैं, हम अपनी गुज़ा लेते हैं वहां से। तो मेरे भाइयों, बाज़ का ये गुज़ा लेने आते हैं, पुखाना खाने के लिए आते हैं, तो फिर क्या होता है, ये शरारत करते हैं, बाज़ का इंसान को गलत रास्ते पे चला देते हैं, उसके साथ जनाब खिलाफ शरा काम कर जाते हैं, और बाज़ का उस पर आशिक हो जाते हैं, मुसलसल उसका पीछा करते हैं और रात को उस पर अटैक करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, हर बोलो बराज के वक्त आपने ये दुआ पढ़नी है। ये सही बुखारी हदीस नंबर 6322 है। तो इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करते वक्त ये दुआ पढ़े तो उसकी औलाद नेक होगी और शैतान उस पर काबू ना पा सकेगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनिश शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़ताना, ये दुआ पढ़नी है। यानी ए अल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर, ए अल्लाह बचा हमको शैतान से और दूर रख शैतान को उस औलाद से जो तू हमें अता करने वाला है। सही बुखारी हदीस नंबर 141 है कि उस वक़्त हमने ये दुआ पढ़नी है जब अपनी बीवी के पास जाना है, जब कपड़े उतारने हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें बहुत ही दुनियावी फ़वाइद हैं। अगर हम दुआ नहीं पढ़ते तो इसमें बहुत से नुकसानात होते हैं, जिसकी वजाहत करना शुरू कर दी जाए तो आधा घंटा लग जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है, इसी में कामयाबी कामरानी है। और शयातीन जो हमसे ज्यादा तादाद में है, और जन्नात, और शयातीन कहते हैं काफर जिन्नात को, तो काफरों जिन्नात और इंसान ये दो मखलूक हैं जिसने जन्नत और जहन्नम में जाना है, कब्र का अजाब होना है, मैशर के दिन हिसाब देना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान और जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अल्लाह ताला से हमने पनाह मांगते रहना है कि ये शरीर जिन्नात शयातीन जो हैं, अल्लाह पाक हमें इससे महफूज फरमाए और हमें सही तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।